بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں جب تو مسکراتی ہے اور میری جان کہہ کر گلے لگاتی ہے، یہ دھرتی، یہ آنگن، یہ پھول اور یہ شبنم، یہ آتے جاتے دن اور راتیں سبھی مسکراتی ہیں کہ تیرے ایک مسکرانے سے میں سارے غم بھول جاتی ہوں، میں واپس اپنے بچپن میں کھو سی جاتی ہوں۔ ماں کی خوشی صرف اپنے بچوں کی کامیابی اور خوشی میں ہوتی ہے۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ دوا اگر کام نہ آئے تو نظر بھی اتارتی ہے، یہ ماں ہے، یہ کہاں ہار مانتی ہے۔ ماں وہ ڈاکٹر ہے جسے ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمر کوئی بھی ہو، چوٹ لگنے پر پہلا لفظ منہ سے ماں ہی نکلتا ہے۔ جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا تو ہماری ماں بولے بنا سمجھ جاتی تھی۔ ہم ہر بات پر کہتے ہیں چھوڑو ماں، آپ نہیں سمجھو گی۔ دنیا کی 3 خوبصورت ترین خواتین، میری ماں، اس کا سایہ اور آئینے میں اس کا عکس۔ بس ایک خدا نہیں ہوتی، ورنہ ماں کیا نہیں ہوتی۔ یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا مقام تم سے ہے۔ ماں ایک ایسی غزل ہے جو سننے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک ماں زندہ ہوتی ہے۔ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا۔ یا رب ہر ایک کی ماں کو سدا سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کے لیے دعا کون کرے گی۔ میں نے ماں سے پوچھا کب تک اپنے کاندھے پر سر رکھنے دیں گی۔ ماں مسکرائی اور کہا جب تک لوگ مجھے اپنے کاندھے پر نہ اٹھا لیں۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے، ہر پل دعائیں ملتی ہیں، زندگی مکمل ہوتی ہے زندہ جب تک ماں ہوتی ہے۔ ماں کی موت وہ پہلا دکھ ہے جس کے غم میں انسان ماں کے گلے لگ کر رو نہیں سکتا۔ تیری خوشبو نہیں ملتی، تیرا لہجہ نہیں ملتا، ہمیں تو شہر میں کوئی تیرے جیسا نہیں ملتا۔ ماں کی دعا وقت تو کیا تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ ماں کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا، لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ ماں سب کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ قدر کریں، ماں صرف ایک بار ملتی ہے۔ استاد نے مذاق میں کہا کوئی ہے جو جنت سے مٹی لا سکے۔ دوسرے دن ایک بچہ تھوڑی سی مٹی کسی چیز میں ڈال کر لے آیا اور بولا استاد جی آپ نے کل جنت کی مٹی مانگی تھی۔ استاد اور پوری کلاس کے بچوں نے حیرانگی سے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے عشق اور محبت کے بھرپور لہجے میں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے سے۔ بیٹیوں کی ماں کو مرنا نہیں چاہیے، بنا ماں کے بیٹیاں جینا بھول جاتی ہیں۔ ماں تیری خوشبو کہیں نہ ملی، میں نے پھول سارے خرید کر دیکھے۔ زندگی میں بس اتنی دعا مانگ لینا، کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا کوئی دوسری عورت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دوسری عورت ہمیشہ کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ ماں کی قدر کرو، لاکھ ڈھونڈو گے تم آغوش محبت، بعد مرنے کے ماں نہیں ملتی۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ جو ماں سے محروم ہو جاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھویا اور زندگی کے معنی ان کے لیے کیسے بدل گئے۔ ممکن اگر ہوتا کسی کو عمر لگانا، میں ہر سانس اپنی ماں کے نام لکھتی۔ مجھے لگتا ہے ان لوگوں کے دکھ کچھ مختلف ہوتے ہیں جن کی مائیں بوڑھی ہوئے بغیر ہی اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ ایک ماں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے قدموں تلے جنت ہے، جو ماں کی عظمت کی نشانی ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ اس کے بدلے میں کچھ مانگو تو آپ کیا مانگو گی؟ ماں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، میں اپنے بچوں کا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حق مانگوں گی، کیونکہ ان کی خوشی کے آگے میرے لیے ہر جنت۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں نہیں رہتی تو کیا ہوتا ہے؟ خواہ مخواہ کوئی بلانے والا نہیں ہوتا،
میری ماں کا مزاج مت پوچھو، صرف باتوں سے مان جاتی ہے۔ عنوان ہے محبت اور کتاب ہے زندگی، ماں کے بغیر صرف عذاب ہے زندگی۔ جب انسان اپنی ماں سے دور ہوتا ہے تو صرف ماں سے ہی نہیں، زندگی کے تمام تر ذائقوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت صرف یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ ماں کے بغیر گھر ہمیشہ ویران نظر آتا ہے۔ عطا کر ہمارے ماں باپ کو عمر دراز، اے اللہ کہ ان کی دعاؤں کے بنا ہماری زندگی بہت ادھوری ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے کہ آنکھیں سونے سے لال ہیں یا رونے سے۔ ماں ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ دنیا میں ہمیشہ رہنے والا رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ماں کا ہے، جو تکلیف برداشت کرتی ہے مگر اولاد کو سکھ پہنچاتی ہے۔ ماں مر کر بھی دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ آسمان کا بہترین تحفہ انسان کے لیے ماں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن کو یہ تین چیزیں مل جائیں خدا اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ کمزور پر نرمی، والدین پر شفقت، خادموں کے ساتھ بہترین سلوک۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ گھر جنت ہے جس میں ماں ہے۔ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ ذرا سی چوٹ لگے تو وہ آنسو بہا دیتی ہے، اپنی سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے۔ کرتے ہیں خفا ہم جب تو چٹکی میں بھلا دیتی ہے، ہوتے ہیں خفا ہم جب تو دنیا بھلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا لوگوں اس ماں سے، کیونکہ جب وہ چھوڑ کے جاتی ہے تو واپس نہیں آتی۔ اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر نہ آزمائیں۔ اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور بدسلوکی کو حرام کر دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، وہ آواز دیتی اور میں نماز چھوڑ کر ان کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی۔ ماں کی آنکھیں چوم لیجئے، روشنی بڑھ جائے گی۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ ماں ایک ایسا ہیرا ہے جو خریدنے سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے جو فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ ماں کی طرف پیار سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ بارش تیز ہواتے بدل، سبدی اپنی تھاں ہوندی ہے۔ دھوپ بھی بھاویں چنگی لگے، چھاں تے آخر چھاں ہوندی ہے۔ پین پرا ابا یا پتر، سارے ہی رشتے ودیا نے۔ ساری دنیا گھوم کے ویکھیا، ماں تے آخر ماں ہوندی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔